بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی تقریباً 176 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آج کا ہائی لیول دکھایا 1,14,486 کا، جدھر انڈیکس نے 130 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا لو لیول دیکھیں آج کا تو وہ 1,13,610 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 746 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1,14,177 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 178 پوائنٹ لوز کیے۔ یہ انڈیکس کی کلوزنگ کا تقریباً وہی لیول ہے جہاں سے انڈیکس کی اوپننگ ہوئی۔ 176 پوائنٹ مائنس کے ساتھ انڈیکس کی اوپننگ ہوئی تھی اور 178 پوائنٹ مائنس کے ساتھ انڈیکس کی کلوزنگ ہوئی۔ اوورال والیوم دیکھے جائے تو 171 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ جیسے کل مانیٹری پالیسی فلیٹ رہی، کوئی ان چینج نہیں، ویسے ہی آپ کا انڈیکس آج فلیٹ رہا، کوئی اوپر نیچے نہیں، لیکن ایک ولیٹائل سیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 746 پوائنٹ انڈیکس نے لوز بھی کیے اور پھر اینڈ پہ جاتے جاتے وہ ریکور بھی کر لی۔ رات کو مانیٹری پالیسی پہ بات کی تھی تو یہ چیز ظاہر کی تھی، اس کا تھوڑا سا خدشہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ فلیٹ رہنے سے، ان چینج رہنے سے مارکیٹ پہ امپیکٹ نہیں آنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا نیگیٹو صورت میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انڈیویجولز کے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کہاں پہ لیتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں، تو سارا سینیریو وہی تھا جو نظر آ رہا تھا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے وہ SSGC میں ہوئے تقریباً 26 ملین کے، اور لاسٹ ٹائم جا کے پھر آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، ایکسپورشن کمپنیز میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں لاسٹ ٹائم جا کے ہم نے تھوڑی سی امپروومنٹ دیکھی، اور اس کو لے کے پھر SSGC میں اچھے والیوم ٹریڈ ہوئے، لیول بھی اس کا ہائی تھا، کلوزنگ 37 پہ آئی۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں بینک آف پنجاب 22 ملین، WTL 18 ملین، سلک 14 ملین، PSO 14 ملین، نیشنل بینک، FCCL اور MLCF میں 12 ملین کے، PPL 10 ملین، پریما 9 ملین۔ ٹاپ ایڈوانس میں دیکھیں تو PSO آج ٹاپ ایڈوانس میں رہا اور ساتھ میں پریما بھی۔ ٹاپ ڈکلائنر میں دیکھیں تو PIA ہولڈنگ ہے اور لاسٹ میں پیکجنگ پاور۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو PSO نے سب سے زیادہ آج پوائنٹ گین کیے 176 پوائنٹ، اس کے بعد PPL 117 پوائنٹ، اس کے بعد OGDC 87 پوائنٹ، یعنی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے لیڈ کیا آج۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ MEBL، HUBCO، SNGP، AKBL، اینگرو، PABC، LCI۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو UBL ہے 79 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد SRVI، FFC، ایفرڈ، سسٹم، HBL، پیکجنگ پاور، لک، پول، BAFL۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپورشن کمپنیز اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز دونوں ٹاپ پہ ہیں۔ پہلے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جنہوں نے 194 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپورشن کمپنیز جنہوں نے 183 پوائنٹ ایڈ کیے۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ کمرشل بینکس نے کیے 104 پوائنٹ، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر رہا 97 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد فرٹیلائزر، لیدر، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، انجینئرنگ، گلاس، آٹو موبائل، پیپر اینڈ بورڈ۔ آج صبح اپنے پریمیم گروپ میں جو مارکیٹ بریفنگ لگائی تھی اس میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول بتائے تھے پریمیم گروپ والوں کو بھی اور فری گروپ والوں کو بھی۔ سپورٹ تھی انڈیکس کی 1,14,152 پہ، اس کے بعد 1,14,000 پہ، اور اس کے بعد 1,13,850 پہ۔ ریزسٹنس تھی 1,14,896 پہ، 1,15,174 اور 1,15,500۔ لیکن اگر سپورٹ لیول دیکھیں تو لاسٹ سپورٹ لیول آپ کو دیا تھا 1,13,850 کا، اور انڈیکس نے سپورٹ لی 1,13,610 سے۔ اس کے بعد جو دیسی بازار بلیٹن لگایا تھا پریمیم گروپ میں بھی اور آئی تھنک فری گروپ میں بھی، اس میں تمام چیزوں کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو لے کے چیزوں پر امپیکٹ کیسے آئے گا، لیکن یہ امپیکٹ ہم نے جو نکالا تھا وہ نکالا تھا ایک نیوٹرل مائنڈ سے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈیویجول کا کبھی بھی نیوٹرل مائنڈ نہیں رہتا، وہ چیزوں کو بہت جلدی میں پکڑتے ہیں، جلدی میں دیتے ہیں، ان کو جلدی پڑی رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ جانا ہوتا ہے انہوں نے۔ پیچھے بھی میری اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک دن، تو انہوں نے مجھے مثال ایک دی تھی، کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کسی بک میں پڑھا تھا کہ جب پارٹیشن سے پہلے آئی تھنک جب انگریز حکومت کیا کرتے تھے تو کوئی ٹرین گزرنے والی تھی اور پھاٹک بند تھا، تو ایک بندہ آیا، اس نے سائیکل پہ تھا، اس نے سائیکل اپنے کندھے پہ اٹھائی اور پھاٹک کراس کر کے اور آگے نکل گیا۔
تو وہ اس انگریز نے سوچا کہ اس کو بڑا کوئی ضروری کام ہوگا جا کے، جو اس نے اتنی جلدی میں اتنی رسک لیا کہ ٹرین آ رہی تھی اس کو بھی نہیں دیکھا اور پھاٹک بند تھا، اس نے سائیکل کندھے پہ اٹھائی اور پھاٹک کراس کر کے چلا گیا، کوئی مجبوری ہوگی اس کی۔ تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو سائیکل والا تھا جو پھاٹک کراس کر کے آیا تھا، وہ آگے کھڑا ہو کے بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو ہمارے انڈیویجولز کو بھی کچھ جلدی ایسی ہوتی ہے کہ چیزوں کو پکڑنا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا کشمیر فتح کر لینا ہے، آگے جا کے دیکھو تو وہی لاسٹ میں بیچ کے نکل چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اگر اس بلیٹن کو آپ نیوٹرل رہ کے دیکھیں گے، چیزوں کو سب کل ملا کے دیکھیں گے، تو پھر تو اس کی سب چیزیں آپ کو حقیقت میں مبنی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر انڈیویجولز کے مائنڈ سیٹ سے دیکھیں تو جو چیزیں ہم نے پازیٹیو لکھی ہیں وہ آج ساری نیگیٹو ہی ہونی تھی۔ پاکستان ایلومینیم بریوریج کین کی ہم نے بائی کال دی تھی، سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے آپ کو 28 فروری کو۔ اس میں جو ایکسپیکٹیشن ٹائم تھا وہ ہمارے خیال سے تھوڑا رکھا تھا ہم نے۔ انڈیکس کو دیکھتے ہوئے، پی ایچ بی سی کے ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ یہ 2-4 سیشن میں جو ہمارے سگنل ہیں یہ اچیو ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کی بائی کال دی تھی 112 کی، وہ تو پہلے دوسرے دن میں بائی ہو چکا تھا، لیکن اس کو سیل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا کیونکہ اس کی سیلنگ لیول جو دیے تھے ہم نے وہ 116 کے اور 118 کے دیے تھے اور 2 سے 4 سیشن میں بولا تھا کہ یہ اچیو ہو جائیں گے، لیکن یہ آج اچیو ہوئے، 116 بھی آج لگا اور 118 بھی آج لگا۔ ایک تو آپ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ چیزیں بک بھی جاتی ہیں، ملتی بھی ہیں، جو کہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہم اپنے گروپ میں بھی۔ سوئنگ ٹریڈ کہتے ہی اس کو ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے، جیسے کل بات کی تھی کہ سوئنگ ٹریڈ کبھی کبھی ہماری انٹرا ڈے بھی لگ جاتی ہے، تو اس ٹریڈ سگنل میں تھوڑا سا ٹائم لگا، جتنی ہمیں امید تھی اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا اس میں۔ تو بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم جو ڈیلی آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے اور یہ اپنے ایکسپیکٹڈ ٹائم میں اچیو ہو گئے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کیلکولیشن تھوڑی سی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم کام کرتے ہیں ٹیکنیکلز کو دیکھ کے، فنڈامنٹلز کو دیکھ کے، باقی چیزوں کو۔ اگر پی اے بی سی کے ٹیکنیکل کام نہیں کرتے تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے فنڈامنٹل برے ہیں۔ تو جو ہم نے اپنا انڈیکس ایک چوز کیا ہے جس میں ہم دیسی ٹریڈر کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں، اس انڈیکس پہ وہ تمام اچھے سٹاک ہیں جن کے فنڈامنٹل مضبوط ہیں۔ اگر ٹیکنیکلز کو دیکھتے ہوئے 2-4 دن زیادہ لگتے ہیں ان کے ٹارگٹ اچیو ہونے میں، تو ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یار یہ ہم نے کچرا سٹاک اٹھایا ہوا ہے، کل کو یہ اتنا نیچے چلا جائے گا کہ ہمیں لوگوں کو جواب دینے پڑیں گے کہ ہم نے کیا اٹھوا دیا تھا۔ تو جو بھی ہم سٹاک میں کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بائی بھی ہوں گے، سیل بھی ہوں گے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم آپ کو زیادہ جو اپنے پریمیم گروپ والے ممبرز کو ایک چیز سکھا رہے ہیں وہ ہے ڈسپلن۔ کئی بھائی تھے جن کی کل کال نہیں لگی تھی اینگرو کی، تو وہ آگے پوچھ رہے تھے دوبارہ کہ اس ریٹ پہ بائی کر لیں ہم اینگرو کو تھوڑا سا اوپر، تو ہم نے کہا کہ نہیں، جو لیول آپ کو دیے ہیں بائی کے اور سیل کے اسی پر آپ نے بائی کرنا ہے، اسی پہ آپ نے سیل کرنا ہے۔ یہ سٹاک ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو اللہ کوئی اور دے گا، کسی اور میں سے روزی دے گا، لیکن یہ نہیں کہ ابھی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو پکڑ لو۔ کل دیکھیں کیسا اینگرو نے موو کیا، آج پھر وہ وہی 185 184 پہ کھڑا تھا، اور جنہوں نے اوپر بائی کروایا 86 پہ اور اوپر جا کے، وہ اب دیکھتے رہیں گے اس کو بیٹھ کے۔ اس کے بعد پی ایس او کے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے 24 فروری کو، 332 پہ بھی یہ ہمارا بائی ہوا پہلے لیول پہ، 325 پہ بھی بائی ہوا، اس کے بعد 358 بہت جلدی لگ گیا تھا، 354 بھی لگ گیا تھا، 371 بھی، 379 بھی، لیکن 13 سے 15 سیشن کا ہم نے ٹائم دیا تھا 389 کا۔ تو آج میرے خیال سے یہ ورکنگ سیشن جو 11 تھے اور آج ہمارا تیسرا ٹارگٹ جو تھا 389 والا وہ بھی آج اچیو ہوا۔ تو چیزیں آپ کو بیچنے کا موقع بھی دیتی ہیں اور لینے کا موقع بھی دیتی ہیں، صرف تھوڑا سا صبر کریں، وہ سائیکل اپنے کندھے پہ اٹھا کے پھاٹک پار نہ کریں، دیکھنا تو آپ نے آگے جا کے بندر کا تماشا ہی ہے۔ تو جو بھائی صبر کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پریمیم گروپ کی جو ہم نے فیس رکھی ہے وہ بالکل تھوڑی، صرف 1000 روپے رکھی ہے، اور یہ منتھلی فی اتنی تھوڑی ہے کہ جو بھائی ہمارے پاس پریمیم گروپ میں ہے انہوں نے اگر ہماری مان کے ایک ٹریڈ بھی لی ہوگی تو انشاءاللہ وہ اپنی فیس پوری کر چکے ہوں گے۔ لیکن انٹرڈے کال ہم نہیں دیتے، ہمارے سوئنگ سگنل جو ہیں وہ انٹرڈے کام کر جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن صبح لے لو شام کو بیچ دو، یہ کام ہم نہیں کرواتے۔ آج کے سیشن کا فیپیلیپی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 1.39 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 0.59 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 0.52 ملین کا، فورن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.55 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ 3.34 ملین ڈالر کی۔ اب انڈیویجولز کی بائنگ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کل والے ہمارے اندازے غلط ثابت ہوئے،
لیکن ایسا نہیں ہے. وہ نیچے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا، انڈیویجولز کو صرف سیپریٹ کر کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو خدشات تھے، جو خیالات تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے انڈیویجول کے بارے میں. انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.97 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 1.20 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.34 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.43 ملین ڈالر کی. بینکس نے آج بائی کیا اور سب سے زیادہ انڈیویجولز نے بائی کیا، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا. کل جو بات ہوئی تھی سیمنٹ سیکٹر کو لے کے ہوئی تھی، تو آج دیکھیں اس میں فارن انویسٹر کی سیلنگ ہے 0.02 کی، بائی اس کو کیا ہے بینکس نے اور باقی سب نے اس کو بیچا ہے. بروکر نے بھی اس کو بیچا، کمپنیز نے بیچا، انڈیویجول نے بیچا، اس کے بعد میوچل فنڈ نے بھی بیچا اور ادر آرگنائزیشن نے بھی بیچا اس کو. انڈیویجولز کو اگر الگ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو 1.88 ملین ڈالر کا. اس کے بعد ان کی بائنگ ہے فرٹیلائزر میں 0.5 ملین کی، کمرشل بینکس میں تقریباً 0.42 ملین کی، پاور جنریشن میں اس کی بائنگ 0.5 ملین کی. تو بات پھر وہی کہ انڈیویجولز پکڑتا کب ہے؟ جب اسے کوئی بتاتا ہے کہ بریک آؤٹ ہو چکا ہے اس کو پکڑ لو، یا جب نیوز آتی ہے کسی چیز میں تو اس کو پکڑتا ہے. اب آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو دیکھ لیں، پی ایس او کو دیکھ لیں، اس کے بارے میں دو چیزیں اڑ رہی ہیں، دو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ سرکل ڈیٹ کا مسئلہ حل ہوگا اس کو لے کے، دوسرے نمبر پہ بریک آؤٹ دے چکا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے اب انڈیویجول اس میں بائنگ کرنے پہ آ چکا ہے. جبکہ ہم نے اس کو بائی کیا تھا جب کوئی اس کو لے نہیں رہا تھا 332 پہ، 330 پہ، 325 پہ. اب یہ لینے پہ آئے ہیں تو ہم اپنا پروفٹ بک کر کے انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے. اور اگر پروفٹ بک نہ بھی کیا تو ٹریلنگ سٹاپ لاس لگائیں گے تاکہ ہم دوبارہ پھنسے نہیں. انڈیویجول نے سب سے زیادہ اٹھایا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، لیکن چھوڑا اس نے کسی سیکٹر کو بھی نہیں ہے. سیمنٹ سیکٹر کو اس نے سیل کیا اور ساتھ میں آل ادر سیکٹر میں اس کی سیلنگ ہے. آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بھی بیچا تھوڑا سا. اور اگر یہ 3 ملین کل کے دن میں، پرسوں کے دن میں جب اگر یہ دینے پہ آئے گا تو پھر یہ مارکیٹ کے لگوا سکتا ہے. تو جو پریمیم والے بھائی ہیں ان کے لیے بھی الگ سے صبح میسج چھوڑوں گا. اور مائنڈ میں یہی رکھیں کہ بس پروفٹ ٹیکنگ کریں. اگر انڈیکس اوپر جاتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے تو پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جائیں، اور اگر نیچے جاتا ہے تو اندھا دھند ہم نے بائنگ نہیں کرنی، بلکہ جو لیول دیے گئے ہیں انہی لیولز پہ بائی کرنا ہے. سٹاک میں بات کریں تو پی پی ایل 177 176 پہ لینا چاہیے تھا. آج بھی جو اس کی ڈے رینج میں دیکھیں تو جو اس کا لو ہے وہ 177 ہے. تو 176 کے سٹاپ لاس کے ساتھ، 175 کے سٹاپ لاس کے ساتھ آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں، اور پھر ٹارگٹ 195 اور 200 کے رکھ سکتے ہیں. سٹاپ لاس اس لیے کہ یہ فری کال ہے. اگر پریمیم گروپ میں آپ ہوتے تو انشاءاللہ وہ لیول دیتے جس پہ سٹاپ لاس لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.